عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو ممنون فرمائیں۔ آ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے آ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہم تشنہ لبوں کو جام پلانے کے لیے طوفان حوادث نے بھلا دی ہے میری منزل، طوفان حوادث نے بھلا دی ہے میری منزل، گم گشتہ راہوں کو راہ دکھانے کے لیے حضرت والا کی تقریر ہوگی، اس کے بعد بھی بچوں کے 2-3 پروگرام اور باقی ہیں، آپ انشاءاللہ سب سن کر جائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ جو حضرات یہاں برآمدے میں بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يطلع على عباده في النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج مبارک رات ہے اور یہ عبادت کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی رات ہے، اللہ کو منانے اور اس کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اور اس رات میں الحمدللہ آپ حضرات مسجد کے اور مدرسے کے صحن میں جمع ہو کر اپنے عزیزوں، مدرسے کے طالب علموں اور بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بچے یہی در حقیقت ہمارا مستقبل ہے اور یہی آئندہ قوم کی اور ملت کی قیادت کریں گے۔ انہی کے ہاتھ میں قوموں کی فلاح کی چابیاں ہوں گی، اس لیے ان بچوں پر جتنی محنت کی جائے اور انہیں تیار کیا جائے، انہیں بنایا جائے، انہیں سنوارا جائے، اتنا ہی ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ملک کا مستقبل روشن ہوگا، قوم و ملت کا مستقبل روشن ہوگا۔ اور ہمارے ان عزیز بچوں نے جو پروگرام پیش کیے، اس سے اندازہ ہوا کہ اس مدرسے میں یہاں کے اساتذہ، یہاں کے منتظمین، یہاں کے معلمین بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی توجہ سے ان طلباء کو تیار کر رہے ہیں، اور ان کے پروگرام سے ہمارے ذہن و دماغ میں بھی
علم کی اہمیت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ علم کی وجہ سے کیسی صالح اور اچھی تبدیلی بچوں میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں، ہمارا اور آپ کا ایک ذہن ہے کہ ماں باپ کا بچوں پر حق ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے، ماں کا دل دکھاتا ہے، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اور دوسرے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں یا اس کی سزا کو ٹال دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے تو اس کے گناہ کو اللہ معاف بھی نہیں کرتے، ٹالتے بھی نہیں، بلکہ اس دنیا میں ہی اس کا وبال چکھا دیتے ہیں۔ آپ نے خود بھی اسے محسوس کیا ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بتلایا ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرا خدا اور میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لو تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں، تمہاری ماں تم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر زمین پر باپ راضی تو آسمان پر خدا راضی، اگر باپ راضی تو خدا راضی۔ لیکن اگر کسی نے باپ کو ناراض کیا، اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی کہلائے، حاجی کہلائے، کچھ بھی کہلائے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی حیثیت 2 پیسے کی بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کا خیال رکھو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے اپنے بچوں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ان کے پاس امانت ہیں، ان بچوں کا ان کے اوپر حق ہے کہ ان کی اچھی تعلیم کی فکر کریں، ان کی اچھی تربیت کی فکر کریں، انہیں اچھا انسان بنانے کی فکر کریں۔ یاد رکھیے، بچے کا یہ حق کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ بچے کا یہ حق باپ پر اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ابھی بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور وہ بچہ دنیا میں کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اے شیخ، آپ کو دین کی بات سننی چاہیے نا، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ویڈیوگرافی بند کرو، یہ بیچ کی جو جگہ اس کو پر کرو، آگے آ جاؤ، تھوڑی دیر بات ہوگی۔ یہ عبادت کی رات ہے نا، یہ اتنی ساری ویڈیوگرافی کر کے کیوں اپنے اعمال کو تباہ کر دیں؟ اور قریب آ جاؤ۔ کب سے یہ حق شروع ہوتا ہے؟ ارے کس کا حق؟ کس کا حق شروع ہوتا ہے؟ بچے کا حق۔ کس پر؟ ارے شیخ تم سن نہیں رہے ہو؟ اب توجہ سے سنو، بیچ میں پوچھا جائے گا، اور آگے سے بیٹھ کر جاؤ، بے توجہی کے ساتھ مت بیٹھو یہاں۔ بچے کا حق شروع ہو جاتا ہے کس پر؟ اس کے باپ پر۔ کب سے؟ جب وہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں، تب سے۔ اور وہ پیدا کیسے ہو جائے گا؟ ابھی یہ جو شیخ موحد الزماں ہے، اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ ارے نہیں ہو سکتا نا، ابھی شادی کے بعد ہی تو بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ابھی سے آنے والے بچے کا حق اس پر واجب ہو جاتا ہے۔
کیا ہے یہ حق؟ نوجوانوں اچھی طرح سنو، اور اس حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جب بچے کا بھی نام و نشان نہیں، اس کا وجود نہیں، اس کی جنم پتری نہیں بنی، اس کا سرکاری کاغذ میں نام نہیں آیا، کیسے اس کا حق ادا کرے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک نوجوان جب شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور وہ اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو وہ نوجوان آزاد نہیں ہے کہ وہ جو لڑکی اسے پسند آ جائے اس کو اپنی بیوی بنا لے اور اس کو اپنے گھر کی زینت بنا لے، چاہے وہ لڑکی فاحشہ ہو، بدکار ہو، مذہب کو نہ مانتی ہو، قرآن و سنت کو نہ مانتی ہو، صرف اس کے حسن کی وجہ سے اور اس کے ساتھ کالج اور اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے اگر وہ اسے دل دے بیٹھا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے نکاح کر لے، بلکہ آئندہ اللہ پاک اسے جو بچہ عطا کریں گے اس بچے کا اس باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرے، ایسی لڑکی کو اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر کو آباد کرنا چاہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جس کی نگاہیں نیچی رہتی ہو، جس کے اندر شرم ہو، جس میں حیا ہو، جو قرآن کریم پڑھ سکتی ہو، جو نماز کا اہتمام کر سکتی ہو، جس میں اپنے بڑوں کا احترام ہو، جس میں پردے کا احترام ہو، جس میں اپنے خاندان کی عزت اور اپنے مذہب کا احترام ہو۔ اس لیے کہ یہ نوجوان اگر ایسی دیندار لڑکی کو، بااخلاق لڑکی کو، پڑھی لکھی لڑکی کو اگر اپنے گھر کی زینت بنا کر لائے گا تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا، آئندہ اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور پڑھے گا وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ بچہ الیاس کاندلوی ہوگا، وہ بچہ مفتی الہی بخش بنے گا، وہ بچہ نانوتوی بنے گا، وہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی بنے گا، وہ شیخ الہند بنے گا، وہ تھانوی بنے گا۔ لیکن اگر وہ ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بناتا ہے جس میں ایسی صفات نہیں ہے، اس کا مذہب نہیں، اس کے پاس اخلاق نہیں، اس کے اندر حیا نہیں، وہ بڑی بے پردگی کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے، وہ شادی کے موقع پر ویڈیوگرافی میں اسے مزہ آتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی آنکھیں لڑاتی ہے، تو آئندہ ایسی لڑکی کے پیٹ سے شیطان تو پیدا ہو سکتا ہے، اچھا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بچے کا حق کتنا زیادہ ہے۔ شادی کے وقت بھی ایک نوجوان آزاد نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ دیندار ہو، میرا بچہ اللہ کا ولی ہو۔ اس کے لیے پہلے خود کو دین کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ کوئی یہ سوچے کہ میں رات کے اندھیرے میں جا کر نشہ کروں اور پی کر مست رہوں اور میرا بیٹا خادم قرآن ہو جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ماں باپ کے اخلاق کا، ان کے کریکٹر کا بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور یہ بچے کا حق ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بچے کا حق ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، بچے کا حق ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ چغلی کرتے ہیں، تو صرف اپنے اوپر انیائی نہیں کرتے بلکہ اپنی نسلوں پر، اپنے بچوں پر اور اپنی بچیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ماں باپ کے اخلاق کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تربیت میں کتنی غفلت برتی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نئی نویلی دلہن گھر آتی ہے اور اللہ اسے خوش کر دیتے ہیں، وہ امید سے ہو جاتی ہے، لیکن اس دوران اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی تو بچہ شروع ہو رہا ہے، ابھی تو بچہ پیٹ میں ہے، ابھی تو بچہ اس پوری طرح تیار بھی نہیں ہوا۔ نہیں، یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے اس کے اوپر بھی اس کی ماں کے اخلاق کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ایسی نئی لڑکی، نئی دلہن
अगर वो इस हालत में भी इसका ख्याल नहीं रखती, बावुज़ू नहीं रहती, कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, नमाज का एहतमाम नहीं करती, झूठ से नहीं बचती, बल्कि वो क्या करती है, जैसे ही घर के काम काज से फुर्सत मिली फौरन घर के किसी कोने में जाएगी और मोबाइल हाथ में ले लेगी। शादी के मौके पे अच्छा सा मोबाइल तो हाथ में आ ही जाता है और उसमें वो मूवीज देखती है, फिल्में देखती है, गाने सुनती है, गलत किस्म की तस्वीरें देखती है और न जाने कैसी कैसी खुराफात में और गंदी चीजों में अपना वक्त बर्बाद करती है। याद रखिए, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, वो बच्चा भी इस फिल्मों की वजह से, इन गानों की नहुसत की वजह से, इस सीरियल की नहुसत की वजह से वो बच्चा भी बागी होगा, शैतान होगा, अल्लाह का नाफरमान। इसलिए उस वक्त भी माँ का ये हक है कि अगर वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा दीनदार हो तो उसे झूठ से तौबा करनी होगी, उसे आपस में गालम गुलूस से बचना पड़ेगा, उसे शौहर की नाफरमानी से बचना पड़ेगा। ये बच्चे का हक है। और जब बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए, बोलने लगे, उसे तौहीद सिखलानी है, उसे इस्लाम सिखाना है, उसे दीन सिखाना है, उसे मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में बताना है। वरना मेरे दोस्तों याद रखो, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, बस हमने अपने बच्चों को खेत में लगा दिया, हमने अपने बच्चों को किसी कारखाने में डाल दिया, हमने अपने बच्चों को कंबल को तैयार करने में लगा दिया और हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया या पढ़ाया लेकिन दीन नहीं पढ़ाया, अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन करा दिया और हम मुतमईन हो गए। हमने उसे अखलाक नहीं सिखलाया, हमने उसे कुरान नहीं सिखलाया, हमने उसे मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे एक अल्लाह के बारे में नहीं बतलाया। और याद रखिए, कल को वो बच्चा अगर बड़ा होकर जाहिल रहता है या बड़े होकर अगर वो खड़े खड़े पेशाब करता है अपनी जहालत की वजह से, अगर वो सूर्य नमस्कार करता है, अगर वो कुफ्र करता है, अगर वो शिर्क करता है, अगर वो हराम काम करता है, अगर वो सूद जो हराम है उसको हलाल समझता है, अगर वो गलत हरकतें करता है जिसकी वजह से उसे जहन्नम की दहकती हुई आग के हवाले किया जाता है, तो याद रखिए वो तन्हा हरगिज उस जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घिसेट कर ले जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा मुजरिम वो है, उससे बड़े पापी उसके बाप हैं, उसके दादा हैं, उसके चचा हैं, उसके मामू हैं, उसके खालू हैं, उसके नाना हैं। उन्हें यह बतलाना चाहिए था कि बेटा हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी शक्ति के आगे, किसी पावर के आगे, किसी दरख्त के आगे, किसी समंदर के आगे, किसी देश के आगे हम अपना सर नहीं झुका सकते। यह हमें बताना चाहिए था, हमने क्यों नहीं बतलाया? इसलिए वो बच्चा अगर मुजरिम है, वो नौजवान अगर मुजरिम है, तो उससे बड़े पापी और उससे बड़े मुजरिम उसके माँ बाप हैं, जो उसके लिए खिलाने की फिक्र करते थे, जो उसके लिए कपड़ा पहनाने की फिक्र करते थे, जो उसके इलाज के लिए दवा की फिक्र करते थे। लेकिन उन्हें अपने बच्चे पर यह रहम नहीं आया कि हम अपने बच्चे को कम से कम दीन सिखला दें, कलिमा सिखला दें, अखलाक सिखला दें, ताकि ये मरने के बाद जहन्नम में जाने से बच जाए। माँ बाप भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे जो मदरसे दिए हैं, ऐसे जो मकातिब दिए हैं जहां कुरान करीम की तालीम हो रही है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा कोई बच्चा इल्म से, दीनी तालीम से महरूम नहीं रहेगा। सब लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, सब फिक्र करेंगे ना। बच्चे हाफिज भी बने हैं, कितने हैं माशाअल्लाह। ये देखिए कितनी बड़ी बात है माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो पानीपत की जो पुरानी रिवायत है उसको जिंदा कर दिया।
کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور 10 بچیاں ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. اور ماشاءاللہ یہ جو ہمارے حضرت قاری صاحب کا خاندان ہے پانی پت کے اسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے جس کے اس ہندوستان پر بڑے احسانات ہیں. آپ لوگ قریب میں رہتے ہیں لیکن آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کے اعتبار سے ان حضرات نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. اور ان حالات میں بھی ماشاءاللہ 3 بلکہ 13 حفاظ تیار ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز بچوں اور ان عزیز طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے. اور ان کے والدین قابل مبارکباد ہیں. ان کے والدین یہی ہیں ماشاءاللہ. ان کے والدین، میں ان کے والدین سے یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن اگر بنایا ہے تو آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے. آپ یقین مانیے، میری بات کو مان لیجیے. آپ نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ حافظ بنا کے ملے گا کیا، یہ تم نے کیا کر دیا. انٹر کروا دیتے، کوئی ڈپلوما ہی کروا دیتے، یا کم از کم کاروبار میں ہی لگا دیتے. حافظ بن کے کرے گا کیا. آپ گھبرائیے مت، آپ نے کوئی حماقت اور بے وقوفی نہیں کی ہے. آپ نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے.